بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج محرم الحرام 1446 سنہ ہجری کا تیسرا جمعہ مبارکہ 19 محرم الحرام 1446 ہجری مطابق 26 جولائی 2024 جمعہ کا روز روشن قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پہلا پارہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 میں موجود 13 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تشریح و توضیح یہ ہمارا عنوان ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ان آیات بینات کا ربط تمہیدی طور پر سماعت فرما لیجیے۔ فاتحۃ الکتاب کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما کر فاتحۃ الکتاب جس کتاب مقدس کی فاتحہ ہے، جس کا افتتاحیہ ہے، جس کے بنیادی مقدمہ کا بیان ہے، اس کتاب کی عظمت بیان کی گئی اور اس کے بعد اس کا ظاہر و باطن میں
حقیقی مومن ہونے والے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہونا بیان کیا گیا۔ الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک 5 آیات بینات ان کے حق میں ہیں جو ظاہر و باطن میں مومن ہیں۔ پھر 2 آیات ان الذین کفروا سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ تک آیت نمبر 6 اور 7 ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہر میں مومن باطن کافر، ظاہر و باطن میں کافر، نہ اقرار لسانی نہ تصدیق قلبی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ وغیرہ لوگ۔ اب یہ دوسرے رکوع میں 13 آیات ان 2 نمبر لوگوں کے بارے میں ہیں، یعنی رکوع نمبر 2 اور عنوان بھی 2 نمبر لوگ جو ظاہر میں مومن بنتے تھے باطن کافر، اصطلاح شرع میں انہیں منافق کہتے ہیں۔ آج کل بھی جس کے قول و فعل میں تضاد ہو یا جو ظاہر کلمہ اسلام پڑھتا ہو بلکہ نماز روزہ تبلیغ بھی کرتا ہو لیکن گمراہیوں والے بدعقیدگیوں والے معاملات ہوں اسے منافق کہتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی اصطلاح میں اصل اصطلاح منافق کی کس کے لیے؟ جو زبان سے دل کی تصدیق کے ساتھ کلمہ اسلام کا اقرار کرے وہ مومن ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرتا ہو اصل میں منافق وہ ہے، لیکن دل کا معاملہ چونکہ وہ چھپا ہوا ہے، اللہ کے حبیب تو بعطائے خداوندی اس پر مطلع تھے، اس لیے حضور کے زمانہ ظاہری حیات تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اصل منافق کی اصطلاح ہے یہ سرکار کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ اعتقادی منافق کہ جو اصل میں کافر ہوتا ہے، زبان سے ظاہر کرتا ہے ایمان، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جو اب منافق کہلاتا ہے گمراہ بدعقیدہ بندہ، وہ حقیقت میں منافق نہیں ہوتا، وہ ہے مسلمان اور اس کی بدعقیدگی گمراہی کی حد تک پہنچی ہے تو وہ گمراہ ہے، کفر کی حد تک پہنچ گئی تو بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ حقیقت میں کافر مرتد، اسلام سے پھر کے جو گمراہی کی طرف جائے اور وہ گمراہی کفر تک پہنچ جائے تو اس کے لیے منافق کی اصطلاح نہیں ہے، وہ مرتد۔ جیسے اس کی مشہور مثال مرزائی قادیانی، یہ آج بڑا خاص دن ہے، ویسے ہمارا تو ترتیب بار تفصیل چل رہی ہے لیکن یہ کرنٹ ایشو ہم ضرور بیان کریں گے۔ مبارک ثانی نامی ایک آدمی جو مرزائیوں کا معلم ہے، وہ مرزائیوں کی جھوٹی تفسیر جس میں انہوں نے حقیقی قرآن کو بدلا ہے، وہ گھر گھر میں تقسیم کرتا ہوا پکڑا گیا اور اس کے خلاف ایک دفعہ غلط فیصلہ کیا کورٹ نے، علماء نے ریئیکشن کیا، کیس چل رہا تھا۔ یہ ابھی جو یہ 24 تاریخ کو، آج 26 ہے، 2 دن پہلے اس میں بات تھی، اس میں پھر یہ بدبخت جو ہے فائز عیسیٰ نامی کمبخت جسٹس، اس نے پھر اس کے جو ہے وہ برات کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ مرزائیوں کے کافر و مرتد ہونے میں جو شک کرے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب ایک اور قسم ہے منافق کی جو قیامت تک رہے، وہ اعتقادی منافق، میں نے کہا کہ اس کی جو اصل اصطلاح ہے وہ حضور کے زمانے ظاہری حیات تک تھی کہ دل کی بات وہ جانتے تھے۔ اب یا مومن ہے یا کافر، یا پھر اسلام سے نکلے گا تو وہ مرتد کہلائے گا، وہ منافق نہیں۔ عملی منافق کہ جو اعتقاد کے اعتبار سے مومن ہوتا ہے، اس کی حدیث میں 3 علامتیں بھی بیان ہوئی ہیں اور کہیں 4 ہوئی ہیں، تو یعنی کل 4 ہوئی، 3 تو 4 میں آ جاتا ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے،
وعدہ کرے جان بوجھ کے بے وفائی کرے، امانت رکھوائی جائے جان بوجھ کے خیانت کرے، جھگڑا کرے تو جھگڑا شروع ہوتے ہی گالم گلوچ، منافق ہے عمل، اس کا مطلب وہ نہیں کہ بے ایمان۔ تو یہ جو آج ہمارا عنوان ہے سورہ بقرہ رکوع نمبر 2، اس میں جن 2 نمبر لوگوں کا ذکر ہے یہ وہ عہد رسالت کے وہ منافق ہیں جو در حقیقت کافر تھے، بعض مصلحتوں کی وجہ سے ظاہر میں مومن بنے ہوئے، عبداللہ ابن ابی اور اس کی پوری پارٹی۔ جب دیکھتے نا کہ مال غنیمت آتا ہے مجاہدین کرتے اسلام کی تعریف کرتے، جب دیکھتے نا کہ بھائی امیر مسلمانوں کی طرف سے غریبوں کو زکوٰۃ ملتی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بھائی اسلام کی تعریف کرتے۔ جب کبھی دکھ مصیبت پریشانی بیماری آتی تو بکواس کرتے کہ یہ اسی دین کی وجہ سے، جو یہ کہے کہ بیماری پریشانی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ 13 ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ منافق اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے ان کے بارے میں 13 آیتیں پورا ایک رکوع بیان کیا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر اس رکوع کے آخر تک ان کا ذکر۔ تو مختصر ترجمے کے ساتھ جیسے ہر جمعہ تشریح و توضیح ہوتی ہے، آپ وہ سماعت کریں، میں پس منظر بتا دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ صحابہ سے معاذ اللہ ٹھٹا کرتے تھے۔ انہی آیتوں کے شان نزول میں 2 درجن مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، سردار تھا، اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اس کی سرداری کا اور پروگرام بن چکا تھا، جس طرح وڈیرا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی، وہ پنجاب میں تو نہیں ہے اتنا، لیکن بلوچستان سندھ میں یہ وڈیرا شاہی، تو وہ اس کی تاج پوشی کا پروگرام بن چکا تھا۔ 2 جہاں کے سردار اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو لوگ پروانہ وار حضور کی طرف آ گئے اور اس کم وقت کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو اس نے نا ایک دفعہ صحابہ کرام کو آتے دیکھا تو اپنی ٹیم کو بکواس کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بیوقوف بناتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو ان کی بڑی تعریف کی، حضور کے جناب دست راست صدیق پہلے صحابی، اچھا خیر انہوں نے اس کی بات کو لفٹ نہیں کرائی۔ پھر فاروق اعظم کو دیکھ کر کہ حق و باطل میں بہت فرق کرنے والے، کافروں پر شدید تلوار۔ حضرت علی سے جب اس طرح اس نے خوش آمد کا انداز اپنایا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، چونکہ آپ اس کی منافقت جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے منافق کب اپنی منافقت سے باز آ۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں، الناس عام ہوتا ہے، جہاں مومن کافر گورے سفید عربی اجمی کا فرق کیے بغیر بات کرنی ہو تو الناس۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الناس کا خطاب مکی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کے لیے، لیکن پھر آمنو میں ظاہر اہل مدینہ سارے ایمان والے تھے نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے جو جمہور نے لیا یا ایھا الناس جنرل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ خاص، یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین کفروا اے لوگوں جو کفر جنہوں نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المؤمنون، تو وہ مومنوں کے ساتھ خاص، یہ کافروں کے ساتھ خاص، اور یا ایھا الناس عام۔ دوسرا مفسرین نے یہاں بات فرمائی کہ یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض لوگ، سارے ایسے نہیں تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی مفسرین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے، کیا مطلب کہ بھئی ایسے بھی انسان چلانے کے لائق ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کہ جن کی حرکتیں یہ تھی لیکن ان کا شمار بغیر انسانوں میں ہوتا تھا۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر آخرت پر ایمان۔ یہ مطلب کیا ہے؟ ضروریات دین ساری ہم مانتے ہیں، کہ یعنی اول ذات جس پر توحید کا اقرار ضروری ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور آخرت کا بھی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری ضروریات دین ہم مانتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے نہیں۔ حالانکہ بتائیں جو کہے اللہ اور آخرت پر میں ایمان رکھتا ہوں، کیا وہ مومن نہیں ہوتا؟ قرآن فرماتا ہے مومن نہیں ہے۔
یا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم، وہ جو لوگوں میں سے کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی مان لائے آخرت پر بھی لیکن مومن نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے اس جملے سے وہ اپنے طور پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں، اپنے گھمنڈ، ورنہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ بعض مفسرین نے لکھا یہاں لفظ رسول مضاف ہے، یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، اپنے طور پر رسول خدا اور اللہ کے مومن بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے لیکن نہیں دیتے دھوکہ، والذین، وہ جو ہے حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے، لا یقتلون الا انفسهم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور ہے۔ یہ اپنی جان کو دھوکہ ہے نا کہ بندہ ایک منہ سے اظہار کرے اور دل میں تصدیق نہ کرتا ہو، نہ توحید کی نہ رسالت کی، تو جہنم میں جلے گا بلکہ نچلے طبقے میں جلے گا۔ اس کے بعد ان کی خباثتوں کا قرآن نے بیان کیا، جیسے شروع میں فرمایا نا ھدی للمتقین، قرآن تقوی والوں کے لیے خاص ہدایت ہے، پھر ان کی صفتیں بتائیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آپ پر جو کتاب اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی جزا کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر، یہی فلاح پانے ہیں۔ پھر آگے دو ایسے کافروں کے بارے میں بیان کی، بھائی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر مہر ہے، کانوں پر جہاں مہر ہے، وہ کچھ حق سنتے نہیں، حق قبول نہیں کرتے، اور حق ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا۔ پھر ان کی جزا بتائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب آگے منافقوں کی بات، فرمایا کہ ان کی پوزیشن یہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب انہیں کہا جاتا ہے نا فساد مت کرو زمین میں، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاحی ہیں، انما نحن مصلحون، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، ہم ہی تو اصلاحی ہیں۔ یعنی بندہ کسی کو کہے نا بھائی یار نماز پڑھا کرو، اور وہ آگے سے ایک تو کہنا پڑھتے ہیں، ایک ہے وہ کہے ہم ہی تو صرف پڑھتے ہیں اور تو کوئی پڑھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو صرف مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، اور تو کوئی اصلاح والا ہے ہی نہیں۔ یہ بات انہوں نے حضرت علی سے کہی ہے، حضرت صدیق اکبر سے منافقت کی، عبداللہ بن ابی نے بڑی تعریف کی، وہ آ رہے تھے اور پہلے قوم کو کہا تھا میں مذاق کروں گا، پھر حضرت فاروق اعظم سے حضرت علی سے تو آپ نے جھڑک دیا، کہا کب تک منافقت کرو گے، بعد اور تو کہا جاتا ہے فساد مت کرو۔ مفسرین نے لکھا ان کا فساد کیا ہے؟ کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لوگوں کے جانوروں کو نقصان پہنچاتے تھے، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاحی ہیں، جیسے آج کل وہ سلطان بہو صاحب کے نام سے ایک جماعت ہے، اصلاحی جماعت، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاحی ہیں۔ اچھا نماز نہیں پڑھتے، نماز وہ صرف اس مسجد میں اس دن پڑھتے ہیں جب اس کے درس دینا ہوتا ہے، نماز کے وہ قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز دائمی ذکر کا نام ہے، یہ جو سجدہ رکوع والی نماز 14 صدیوں سے نماز کی جو تشریح ہے اس کے منکر ہیں، حتیٰ کہ سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، عصر کی نماز جس کو قرآن فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہو، وہ خاص اس عصر کی نماز کے وقت پیر صاحب کی ملاقات شروع کرا دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، پیر کو سجدے کرتے ہیں استغفر اللہ اور کیا کیا، پھر لوگ انہیں ہمارے اہل سنت کے متھے لگاتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے منافقوں کو کہا جائے نا اصلاح کرو تو وہ الٹا کہتے ہیں فساد مت کرو، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاحی ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ قرآن فرماتا ہے سنو، صرف فسادی نہیں پکے فسادی یہی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں۔ پھر ایک اور بات، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اچھا اگر منافق مومن ہوتے پھر یہ کیوں انہیں کہتے صحابہ؟ فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے جب انہیں کہا جائے نا کہ ایمان لو کما من الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے، قالو، وہ بکواس کرتے ہیں ہم ایمان لائے، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، صحابہ کو بے وقوف بکنے والوں سے بڑا بے وقوف کون؟ قرآن فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون،
یہ جو بکتے ہیں کہ یہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، سنو یہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں لیکن اپنی بے وقوفی بھی نہیں جانتے۔ یہ ڈبل بے وقوفی ہوتی ہے جی۔ ایک بندہ ہو نا چول بے وقوف کم سمجھدار، اسے کوئی سمجھدار بندہ کہے بے وقوفیاں چھوڑو سمجھداری سے کام لو، اور وہ بات سنے نصیحت سنے سمجھے آئندہ بچوں گا، تو وہ بے وقوف تو ہے لیکن اپنی بے وقوفی تو جانتے ہیں نا۔ منافق ایسے بے وقوف تھے کہ انہیں اپنی بے وقوفی کی بھی علم نہیں تھی۔ الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ اب اگلی حرکت دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ بسترے باندھ باندھ کے باغیوں کا ٹولہ جب سنیوں کی مسجد میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنی ہیں، اس دن 11ویں ہو تو وہ 2 پلیٹیں کھاتے ہیں، آپ 1 کھائیں گے وہ 2 کھائیں گے، آپ سلام کے 2 شعر پڑھیں گے وہ 10 پڑھنے کے بھی تیار کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ ہمارے اندر سے بندے جو انہوں نے توڑنے ہوتے ہیں۔ یہ پرانی روش ہے، یہ 13 آیتیں آپ یقین کریں پڑھیں، پورا آئینہ ہے منافقوں کا، آپ کو دکھا دیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لَقِيَ يَلْقَى، لقان کا معنی ملاقات کرنا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے بعد خلوت کرتے ہیں تنہا ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ منافقوں کے گروہوں کو قرآن نے شیطان کا لقب دیا، اس لیے ہم کبھی کسی منافق گروہ کے گروہ کو شیطان کہیں تو اس پر برا نہیں منانا چاہیے، یہ قرآنی لقب ہے۔ وہ شیطان کون تھے؟ ان کے بڑے، ان کے سردار۔ فرمایا جب وہ اپنے ایجنٹوں کے پاس گھوم پھر کے جب رائے گنج میں بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ وہ نے کہتے ہیں نا ادھر کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ٹھٹھا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، اللہ ان کے استہزاء کا، ان کے ٹھٹھے کا انہیں بدلہ دیتا ہے۔ یہ ہے جزاء السیئۃ بالسیئۃ، یہ قانون ہے بلاغت کا کہ جزائے سیئہ کو سیئہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی بدی کی سزا کو بدی سے، وہ بدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ ٹھٹا مذاق نہیں کرتا، جیسے مسٹر مودودی نے ترجمہ کیا اللہ دل لگی کرتا ہے۔ بعض دیوبندیوں کو اردو ترجمہ اٹھا لیں، کسی نے ترجمہ کیا اللہ مذاق کرتا ہے، کسی نے کیا اللہ معاذ اللہ دل لگی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ یستہزئ، وہی لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوا، کیا مطلب؟ ان کے ٹھٹھے کا بدلہ دیتا ہے، مطلب کیا؟ انہیں سزا دیتا ہے، ان کے مکر کو توڑتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اچھا یہ زیادہ بدبختی ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی تنبیہ نہ ہو، جلدی جلدی تنبیہ نہ ہو، تو یہ کوئی یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بے نمازی بہت عرصہ نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی رزق ملتا رہتا ہے، تو یہ کوئی اس بات کی دلیل تو نہیں کہ بھائی یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ الٹا زیادہ پھنس رہا ہے تو اس پر اور دگنا وہ جو ہے وہ ایک وبال آ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت بھی مل رہی ہے اور پھر بھی جرم ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ 3 طبقے اندر باہر سے مومن، قرآن ان کے لیے ہدایت۔ سمجھنا، میں 3 جملوں میں یہ بات کروں گا۔ پہلی 5 آیتیں صفتیں کیا تھیں؟ ایمان بالغیب، اور کیا صفت تھی؟ اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ 5 صفتیں تھیں۔ جزا کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک۔ پھر 2 آیتیں 6 7 کھلے کافروں کے لیے، اندر باہر سے کافر۔ علامتیں کیا تھی؟ کانوں میں حق نہیں پہنچتا، آنکھیں حق دیکھتی نہیں، دل حق قبول نہیں کرتا۔ جزا کیا تھی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، دردناک عذاب۔ 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں۔ علامتیں کیا ہیں؟ جھوٹ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ شیطانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کہا جائے فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو صرف اصلاح والے ہیں۔ کہا جائے
جناب ایمان لو تو کہتے ہیں ہم تو پکے مومن ہیں وغیرہ. جزا کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں کیا انہوں نے اس طرح الدلالۃ بالہدیٰ، ہدایت دے کر گمراہی کری تھی. گھاٹا ہے کہ نہیں؟ کون سی ہدایت؟ جو پیدا ہوتے وقت ہر بندے کی فطرت میں ایمان اسلام ہوتا ہے، وہ دے دیا، منافقت لے لی. اس کے بعد ان کی پوری ہسٹری بیان کرنے کے بعد قرآن پاک نے 2 مثالوں سے ان کی وضاحت کی ہے. وہ میں صرف مفہوم بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ اور مفہوم کرتا. 2 مثالیں. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. پہلی مثال منافقوں کی اس آدمی کی مثال ہے استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی. اب کیا ہوا؟ اس آگ کا اس بندے کا ارد گرد کی وجہ سے روشن ہو، لیکن اللہ ان کو نور کو لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں بھٹکتے چھوڑ، کچھ نہیں تھے. 2 بندے منافقوں میں سے بھاگ نکلے تھے مکے کی طرف، کافر ہو کے پکے. پہلے تو چھپا زہر کرتے تھے نا، زہر نہیں کرتے تھے نا، زہر کرتے مرتد ہو ادھر. اب جناب اندھیری آئی، بارش آئی. جب چمک ہو بجلی کی چل پڑے، جب کڑک ہو تو موت کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں پھنسے. اگلی مثال آ رہی ہے، پھر درے کے درے رہ جائیں. فرمائیے منافقوں کی مثال ہے. غنیمت کا مال آئے، مجاہد لے کے آئے، چمک آئے پیسے کی، کوئی امیر مسلمان زکوٰۃ دے، پیسہ انہیں ملے، کہتے ہیں بڑا اچھا ہے دین ہے. اولاد بیمار ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگی آئے تو کہتے ہیں اس دین کی وجہ سے. دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا پھر منافقوں کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح جو آسمان سے برسے، اس میں کیا ہے؟ فی رعد و برق، اس میں کڑک بھی ہے، بجلی بھی. یجعلون اصابعهم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے جب بجلی کڑکتی ہے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، بچ تو نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں چک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہوتی ہے اس میں چل پڑتے. بجلی مسافر ہو نا دیر رات میں، چمکے تو چل پڑتے ہیں، پھر اندھیری چھا جائے ٹھہر جاتے ہیں. یہ منافقوں کی مثال قرآن نے دی. پیسے کی چمک آتی ہے، مال غنیمت مجاہد لاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے. کوئی پریشانی بیماری آئے، اندھیری آئے، بے روزگاری، بے اولادی، تکلیف، بس ٹھہر جاتے ہیں. بھائی یہ سب اسی دین کی وجہ سے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اندھیری چھا جائے ٹھہر جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہے تو بالکل بصارت سماعت ہر چیز لے جائے. کیوں؟ ان اللہ لا کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. ہر اچھی صفت اس کی چاہت ہے، جھوٹ اس کی چاہت نہیں، عیب اس کی چاہت نہیں، کمزوری اس کی چاہت نہیں، اس لیے یہ اس کی صفتیں نہیں. قدرت، طاقت، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی صفت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو درست طریقے سے مفہوم قرآن سمجھنے اور اپنی زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. پنکھوں کا دعا کریں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی. سولر اب یقیناً ایک اور ہمیں ضرورت پڑے گا. یہ ہمارے بزرگ ہیں محلہ نور پورہ کے، ایک تو دعا کریں کہ ایک عزیز بڑی سخت تکلیف میں ہیں، بڑا حادثہ ہوا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کو اور بال بچے جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے. جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دے، جو پریشان حالت کی پریشانی دور کرے. انہوں نے 2 یہ پنکھے اور ایک پورا سیٹ قرآن پاک کے پاروں کا
ہماری اس مرکزی جامع مسجد علیہ سنت کے لیے دیا. انشاءاللہ دیکھنا رونق پڑی ہوئی ہے. یہ بچے اگر قرآن پڑھنے آنا شروع کر دیں نا اثر میں تو انشاءاللہ مسجد کی رونق اور بڑھ جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج جو ایک ماہ سے اب تقریباً باقاعدہ امام صاحب کوشش اور ہمت اور محنت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ طارق بھائی بھی اور نماز کی دعوت اور اس طرح کے جو سلسلے جاری ہو گئے اللہ کرے اس میں دن بدن ترقی ہوتی ہے. باخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جن بھائی نے یہ پنکھے دیے ہیں ان کے 2 بچے معذور ہیں. دعا کریں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے صدقہ اپنے حبیب کے رحمت للعالمین کا صدقہ ماہ محرم الحرام کا شہدائے بدر کی عظمتوں کا سیران بدر کا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. ان بچوں کو دنیا میں بھی ان کے لیے سکھ چین کا ذریعہ بنایا آخرت میں. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم.